الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت کی کتاب حجت اللہ بالغہ، اس پہ اب تک جتنے بھی بیانات ہیں ان میں سے جو بھی علمی مباحث اور فقہی مباحث ہیں وہ سب آپ کے سامنے آئی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقام پر ہم پہنچے ہیں، حدیث کے متعلق کچھ الفاظ ارشاد فرمائے جن کی تشریح کچھ تو پچھلے بیان میں تھی اور کچھ آئندہ انشاءاللہ آ جائے گی۔ کچھ دوستوں کی شکایت یہ ہے کہ یہ بیانات سمجھ میں نہیں آتے، تو بات جس حد تک بھی مناسب ہو، ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک ہو سکے بہت آسان الفاظ میں بیان کیا جائے، مگر جن حضرات کو اس کی شکایت ہے کہ حجت اللہ کے بیانات سمجھ میں نہیں آتے، ان کی بات اس پہلو کے اعتبار سے درست ہے کہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک خاصہ ہے، اور حضرت جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں ایک ایک لفظ کے پیچھے پوری تاریخ، پورے حقائق، علم کلام اور فلسفے کی مباحث ہیں، تو اب وہ جو چیز انہوں نے لکھی کی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ شیر کی خوراک ہے، ہاتھی کی خوراک ہے۔ اب چیونٹی کہے کہ میں نہیں اسے کھا سکتی تو کہتی تو وہ بھی درست کہ چیونٹی کے کھانے کی وہ چیز بھی نہیں ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی سطح دن بدن بلند کریں اور علمی سطح کو بلند کریں۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مقام اور سطح سے نیچے تو کوئی کھینچنے سے رہا، تو پھر حل ایک ہی رہ جاتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو شریعت نے سکھائی ہے کہ انسان عمر بھر سیکھتا ہے اور عمر بھر طالب علم رہتا ہے۔ اسی چیز میں دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان تگ و دو میں مصروف رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، کوئی انتہا نہیں ہے سیکھنے کی اس کائنات میں۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہو تو وہ اللہ کی یاد اور ذکر جو کرتا ہے اس میں بھی سیکھتا ہے۔ پھر کائنات میں جو پردے ہوتے ہیں اور اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اس میں بھی وہ سیکھتا ہے۔ ایسے ہی انسان جب خدا کے ذکر اور مراقبات اور ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو بھی وہ سیکھتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت سلوک پورا ہو گیا، تو حضرت ہنستے رہے اور فرمایا سلوک بھی کوئی پورا ہونے کی چیز ہے؟ تو اس نے کہا حضرت وہ سبق تو پورے ہو گئے۔ تو اس نے فرمایا یہ اسباب پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس میدان سے مناسبت ہو گئی اور بس۔ تو اس نے کہا کہ سلوک کیا؟ فرمایا وہ تو میں بھی ابھی چل ہی رہا ہوں، تم بھی چلتے رہو۔ تو ایک جگہ ایک آدمی نے اور پوچھا کہ حضرت کے سلوک کا چلنا کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے
اور پھر وہ سجدے میں گر جائیں گے اور پتہ نہیں کتنے سال وہ سجدے میں ہی پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سامنے اس کی زیارت کے بعد جو سجدہ اور رویت کی لذت ہے وہ لوگ اسی میں غرق ہو جائیں گے۔ تو فرمایا وہ بھی وہاں تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد بھی آگے باقی۔ تو بات یہی ہے کہ انسان سیکھتا چلا جاتا ہے، تو عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ انسان عمر بھر علم میں رہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ کا دین اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ اپنے گھر سے یعنی اس کا انتقال ہو جائے تو بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کا ثواب دے۔ اور یہ بہت بڑی بات، ایک تو ہے حقیقی شہید، اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور ایک ہے حکمی شہید۔ حکمی شہید کا مطلب یہ کہ جس پہ شہادت کا حکم لگایا جا سکے کہ یہ شہید ہے۔ تو جو شہید حقیقی ہے اسے تو ثواب ہے ہی ہے، جو حکمی ہے یعنی جس پہ حکم لگتا ہے اسے بھی ثواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی قسمیں بیان کی ہیں، اور حدیث میں ایک جگہ قسمیں گنوائی ہیں، 2 جگہ 3 جگہ کئی جگہ گنوائی ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو عورت اپنے بچے کی ولادت کے مراحل میں انتقال کر جائے اس پر بھی شہادت کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی شہید کا ثواب دے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دل کے پھٹنے سے مر جائے اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو سل کی بیماری میں دل کی بیماری میں مر جائے اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے اس کے لیے بھی ثواب ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا علم کے حاصل کرتے کرتے انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی شہید کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو آدمی اپنے بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانے کی جدوجہد میں نکلا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا وہ بھی شہید ہے۔ تو بہت چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے بعد میں گنوائی ہیں۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان اپنا معیار بلند کرتا رہے، مزید سیکھتا رہے، اور پھر آدمی آہستہ آہستہ پہنچتے پہنچتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اللہ کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے، یعنی اسے اطمینان اللہ کی طرف سے دلا دیا جاتا ہے کہ اب جو راہ ہے یہ صحیح ہے اور صحیح راہ پہ چل رہے ہو، اور اس کا انجام اللہ کے ساتھ تعلق، شہادت، ایمان کی موت۔ اور دوسری چیز جو یہ تو خیر ایک ہلکی سی شکایت تھی جس کے متعلق عرض کرنا مقصود تھا۔ دوسری بات جو حقیقت میں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ ایک چیز بہت زیادہ آج کل آ رہی ہے، سوالات بھی آتے ہیں، لوگ بھی پوچھتے ہیں، یہاں بھی کچھ دوستوں نے کئی مرتبہ دریافت کیا، لیکن اتنا وقت نہیں ملا کہ بیٹھ کے ایک فرق سے بات کی جائے، تو اس لیے خیال میں آیا کہ ہم یہاں اسے بیان میں رکھیں، یہ بات کریں تاکہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کی حقیقت واضح ہو جائے، وہ بات سامنے آ جائے۔ اور جو سوالات آ رہے ہیں اور جو لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس وقت امت کے حالات بہت خراب ہیں اور مسلمانوں کو ہر طرف مار پڑ رہی ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح دنیا کے اور دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان پستی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سب مانتے ہیں، اس پہ کیا بحث کرنی ہے۔ اس سے اگلی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حل تجویز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل ایک ہی رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اور اسلام کا جو عدل کا نظام ہے دنیا میں وہ برپا ہو جائے۔ اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ اسلام کا عدل کا نظام قائم ہو جائے، معیشت کا نظام قائم ہو جائے، الغرض جتنے بھی اسلام کے نظام ہے ایک اسلامک اسٹیٹ وجود میں آ جائے،
اور ایک ایسا ملک بن جائے جو فلاحی حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے، اسلام کے مطابق، مسلمانوں کی بھی نہیں بلکہ اسلام کے مطابق ایک فلاحی حکومت قائم ہو جائے، اس سب و دو میں لوگ چاہتے ہیں کہ کام کریں۔ بہت سے اللہ کے اچھے اور مخلص بندے سیاست میں پڑ گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے تبدیلی آ جائے اور زمین پر اقتدار اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا قائم ہو جائے۔ اس سے ہمیں بحث نہیں ہے کہ آج سیاست میں کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے اس میدان کو سمجھتے تھے مناسب، اس میں لگ گئے، اب بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کی نیتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں، اور اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سچ اور جھوٹ اب پتہ ہی نہیں چلتا۔ این ممکن ہے کہ جس کے بارے میں ساری یہ اسمبلی پوری کہہ رہی ہو کہ سچا آدمی ہے، ممکن ہے حقیقت میں وہی جھوٹا، اور ساری اسمبلی مل کے اس پہ الزام لگا رہی ہے کہ پتہ چلے کہ وہ آدمی تو سچا تھا۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہو از ہو، کون کون ہے، کون کیا ہے۔ تو اس پہ بھی بحث نہیں کی جا سکتی کہ کوئی شخص اس سے اختلاف رکھتا ہو کہ دنیا میں ایک اچھی ریاست اسلامی اصولوں کے مطابق وجود میں آ جائے اور اس کے ذریعے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں۔ اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے، اس پہ کیا بحث کرنی۔ اس ریاست کے قیام کا طریقہ کیا ہے، یہ ہے بات، اور یہی قابل غور ہے۔ اور اسی میں بہت سے لوگ ہمیں لکھتے ہیں، بہت سے لوگ فتوے بھی پوچھتے ہیں، ملک سے بھی، ملک کے باہر سے بھی۔ آپ میں بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مل کے مجھ سے کہا کہ اس پر کوئی بات کرو، تو ہر ایک کو فردن فردن سمجھانا ممکن نہیں۔ اور اسی کا فرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب امت میں مختلف حصوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف افراد نے برملا یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے تمام نظام اور تمام مسائل کا حل سوائے خلافت راشدہ کے اور کوئی، کہ ہم چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ قائم ہو اور دنیا کے تمام مسائل کا حل یہی ہے۔ اس سے بھی آگے چل، اس سے بھی سب کا اتفاق ہو گیا۔ خلافت راشدہ قائم کیسے کی جائے، یا خلافت کیسے قائم کی جائے؟ راشدہ کے اصطلاحی لفظ تو اس خلافت پر استعمال ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوئی اور وہ ختم ہو گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ پہ، اسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو محققین خلافت عادلہ کہتے ہیں، یعنی جس خلافت میں عدل ہوتا رہا، انصاف ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر بادشاہت شروع ہو گئی یزید کے زمانے سے، تو خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ میں اہل سنت والجماعت نے فرق کیا ہے۔ اب ایسے بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ ہی کہتے ہیں، اور وہ امت میں جو اہل علم نے ایک چیز طے کر دی تھی ان سے اعتماد کو اٹھاتے ہیں، مجروح کرتے ہیں، اور ایک ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو امت کے پرانے حضرات اس کے قائل نہیں تھے۔ اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو طے کیا تھا، ایسے نہیں تھا کہ ایک آدمی نے بس ایک رائے دے دی اور سب اس پر متفق ہو گئے، بلکہ وہ بہت سوچ سمجھ کے ان سب کاموں کو کرنے والے تھے اور بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو متعین کرنے والے تھے۔ تو اب خلافت کیسے قائم، اور اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس دور میں خلافت کو تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں وہ ایک خاص کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس خلافت کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہم سے جو بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا تو اس میں حزب التحریر ایک جماعت ہے، اس کے افراد زیادہ نمایاں تھے۔ وہ جماعت اچھی ہے بری ہے، سیاست میں اس کا کیا مقام ہے، ہمیں اس سے بالکل قطعاً بحث ہے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ سب کے سب لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور پھر اس کے بعد خلافت کے لیے تحریک شروع کریں، اور خلافت جب تک نہیں آتی امت کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ سارے سوال کا یہی ہے
کہ خلافت قائم ہو، اور خلافت کے قیام کے لیے کیا کیا جائے، لوگ اس کے لیے حزب التحریر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خلافت، اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خلافت دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام آئے حکومت ہیں، ان تمام نظاموں کو ہم بہت واضح طور پر دو چیزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک نظام تو پورے کا پورا وہ ہے جو انسانوں کے اپنے افکار، اپنی عقلی مباحث اور اس کے نتائج پر مشتمل، انسانوں نے سوچا، انہوں نے غور کیا کہ لوگ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، فلاح کی ریاست کیسے بن سکتی ہے، اور انہوں نے مختلف طور پر اس کے تجربے کی۔ افلاطون کو دیکھ لیں، اس نے پوری ایک کتاب لکھی، اور افلاطون نے کہا کہ ملک میں 3 ستون ہوا کرتے ہیں، جب یہ 3 ادارے ٹھیک کام کرنے لگیں گے تو اس کے بعد ساری ریاست ٹھیک ہو جائے گی۔ افلاطون کے شاگرد آئے، اور ہزاروں سال کی جو تاریخ ہے اس کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا تو حکمران فلسفی ہو جائیں یا فلسفیوں کو حکومت مل جائے، دونوں میں سے ایک کام ہو جانا چاہیے، یہ سارے فلسفی ہو جائیں، اور یا پھر فلسفی جو ہے پہلے سے انہیں حکومت دے دی جائے۔ تو کوئی بھی صورت ہو، اس طرح دنیا میں فلاحی ریاست قائم ہو جائے گی۔ اس فلاحی ریاست کے بعد تیسرے تجربہ اور چوتھا تجربہ کرنے لگے دنیا کے مختلف حصوں میں۔ ایران میں مثبت نے یہ تجربہ شروع کیا، اور ایران میں ملتق اور جتنے لوگ بھی تھے اپنے اپنے دور میں آئے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اسٹیٹ کے جتنے ذرائع پیداوار ہیں یہ سب کے سب مشترکہ کر دیے جائیں، حکومت ان پہ قبضہ کر لے اور لوگوں کے پاس ذاتی ملکیت نہ رہنے دیجیے۔ کون کون سی چیزیں اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے، وہ حد سے بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ زمین جو سرمایہ پیدا کرتی ہے یہ سب حکومت کی چیز ہونی چاہیے، لوگوں کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، اور لنگر کھانے قائم کر دیے جائیں، ہر آدمی روٹیاں لے اور بس اپنی دال سالن جو پکا ہوا ہے وہ لے اور جا کر اسٹیٹ کے لیے کام کرے۔ اسٹیٹ اس کی رہائش کی بھی ذمہ دار ہو گئی، اسٹیٹ اس کی آمد و رفت کی بھی ذمہ دار ہو گئی، اور سب چیزوں کے بعد اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ وہ اپنے ورکرز کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے۔ اسی طرح انہوں نے دولت جن ذرائع سے پیدا ہوتی تھی ان میں سے دوسرا ذریعہ مثلا ہمارے زمانے میں انڈسٹریز ہیں، تو انہوں نے کہا انہیں بھی نیشنلائز کر دینا چاہیے تاکہ اس سے جو پیسہ ہے وہ افراد کی بجائے حکومت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ مرد محض مرد ہے اور عورت عورت ہے، جتنی بھی عورتیں ہیں یہ سب کی سب حکومت کی ملکیتیں عام کر دینی چاہیے، اور ہر ایک ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے گویا کہ جسے کہتے ہیں نیشنلزم کے دائرے میں لے کے اس کا کچھ کام کرنے کی کوشش کی، اور پھر ظاہر اس نظام میں ناکام ہونے تھا وہ ہو گیا۔ یہ سب انسانوں کے خیالات۔ بیکن نے کوشش کی کہ اپنے فلسفے کے ذریعے دنیا میں حکومتوں کا انقلاب برپا کرے، اور حکومتیں ایسی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے ایک تخیلاتی شہر پیش کیا کہ شہر میں ایسے ہوں گے۔ خلاصہ اس کا بھی یہ نکلا کہ جتنے بھی دانشور ہیں، عقل مند ہیں، ان کو حکومت دے دی جائے یا حکومت والے عقل مند ہو جائیں تو دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائے گا۔ اس کو آپ شروع کریں افلاطون سے، اور وہاں سے چلتے چلتے آخری افسر جو مہرا سامنے آیا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ سے فوراً پہلے دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کارل مارکس کے ذریعے آئی، اور مارکس جو تھا اس نے ایک تصور پیش کیا، اور اس نے پوری زندگی لگا کر ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب اس نے سود پہ لکھی، کیپٹل لاس، اور زندگی اس آدمی نے لگا دی۔ یہ کام ایسے ہی نہیں ہو جایا کرتے، اچھے یا برے کام جو ہوتے ہیں نا جتنے بھی دنیا میں بڑی ہماری محنت ہوتی ہے، اور لوگ محنتوں سے گھبراتے ہیں۔ ساری زندگی کا اس کا شاہکار وہ ایک کتاب ہے،
اور برٹش لائبریری جو پرانے وقتوں میں انڈیا آفس لائبریری کہلاتی تھی، وہاں ہم گئے تو ہم نے دیکھا اب تک انہوں نے وہ کرسی محفوظ رکھی ہوئی ہے جس پر مارکس بیٹھ کے سارا سارا دن پڑھتا تھا اور پھر لکھتا تھا. تو اس نے عمر بھر میں وہ کتاب لکھی ہے. اینگلز اس کا ایک دوست تھا، اس سے کہتا رہا کہ یہ کتاب نہ لکھو، اور پھر اس نے اس سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا. اور مارکس بنیادی طور پر غریب آدمی تھا، اس کے پاس کہاں سے پیسے تھے کہ وہ کوئی اسٹیٹ کا تصور دیتا، یہ چیزیں کرتا. حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچ کے پریس لگایا، وہ بھی ناکام ہو گیا، اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی. تو اس کے چاہنے والوں میں یہ اینگلز پیدا ہو گیا، اور یہ سرمایہ دار تھا. اس کے سرمایے نے اس کی محنت سے مل کر انقلاب یہ برتاؤ کیا کہ اینگلز سے کہتے ہی رات ان کتاب چھوڑ دو، نہ لکھو، ساتھ ساتھ ہماری مدد بھی کرتا رہا. کہتا تھا دوست کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، تمہیں یہ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم غلط کام کر رہے ہو تو میں تمہیں کہوں کرتے ہی جاؤ. اس سے بھی منع کرتا ہوں، مدد بھی کرتا ہوں. حتیٰ کہ اس کتاب کے دوران یہ حال تھا اس کا، جو ایک دن نکلا، لندن میں بھی جگہ محفوظ ہے، اور گر پڑا روڈ پہ شام کو. تو لوگوں نے، راہگیروں نے اٹھایا، کسی نے دیکھا تو اس نے منہ میں دودھ ڈالا کہ اسے ہوش آ جائے. تو پتا چلا 3 دن سے پھاقے میں. اسے کھایا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے، پیسے بھی سے کھاتا پیتا تھا. اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کفر اور شر اور تاریکی اور گمراہی آسانی سے پھیل جاتی ہے، ایسے نہیں ہوا کرتا. اس کے بھی جو بانی مبانی ہوتے ہیں وہ زندگیاں کھپا دیتے ہیں، اور پھر جا کر تصورات لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور پھر جا کر یہ چیزیں پہنچا کرتی ہیں. ہر جگہ ہندوستان نہیں ہوتا. ہندوستان میں گمراہی کا طریقہ اور اب آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ جتنے یورپ والے جو بھی تحقیق کرتے ہیں، یہاں کے لوگ اردو میں منتقل کر کے اسے اپنے نام سے پیش کر دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ناقابل اعتماد ٹھہرانا، امام زہری رحمۃ اللہ عنہ کا ناقابل اعتماد ٹھہرانا، یہ بر صغیر والوں کی تحقیق نہیں تھی. اور علامہ نے آپ سے پوری، اور یہ دوسرے تیسرے یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. یہ تو سب سے پہلے جرمن تھا شاہ، اس نے یہ شوشہ گھڑا اور 23 سال لگا کر ایک کتاب لکھی امام زہری رحمۃ اللہ کے خلاف. ہندوستان میں اس وقت 1940 کے قریب یہاں کون سے ویزے کے ایسے سسٹم ہوا کرتے تھے، وہ کتابیں آئیں، اور جو انگریزی جانتے تھے انہوں نے پڑھا، اسے اردو میں منتقل کر کے یہ تیرا اپنے سر باندھ دیا کہ ہماری تحقیق ہے. ان کی کہاں سے تحقیق؟ ایک پروفیسر ہے اور اس کی کتاب کا بڑا شہرت ہے اس زمانے میں، حال ہی میں ہم نے منگائی اور اسے پڑھا. اس نے کچھ صفحات کی کتاب کی 100 صفحے بھی نہیں، 70-80 صفحے، اور اس نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے معاشرے میں جس قانونی حکومت کی بنیاد رکھی تھی، یہ دراصل یہودیوں کی چیزیں تھی، یہودیوں کا قانون تھا. یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سی تبدیلی کے ساتھ پیش کر دیا، دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اب اس کتاب کو لکھنے کے لیے جتنا علم چاہیے تھا، اس کی سال کی محنت. تو مارکس جو تھا، اس نے وہ کتاب کئی سال میں لکھی، شاید 30-40 سال جوانی سمیت اس نے لگا دیے، اور اس کتاب کی بنیاد پر وہ چاہتا تھا کہ انقلاب آ جائے. علامہ اقبال نے اسی لیے اس میں جو شعر کہا ہے نا، وہ بڑا 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 گہرے معانی رکھتا ہے. اقبال نے کہا کہ وہ شیطان نے مجلس شورا بلائی، شیطان نے بلائی تھی یا نہیں بلائی تھی، اقبال کا ایک خیال ہے. یہ شعراء جو ہیں خیال میں سفر کبھی کبھی کرتے ہیں کہ میں وہاں جگہ پہنچا، فلاں جگہ پہنچا. تو اقبال نے بڑے لمبے سفر کیے. ایک سفر انہوں نے وہاں روم کے ساتھ بھی کیا ہے. وہاں روم کے ساتھ وہ گئے ہیں عطارد میں، مریخ میں، فلاں جگہ میں، فلاں جگہ میں. تو کہتے ہیں میرے شیخ مجھے گھماتے رہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جہنم میرے شیخ نے مجھے دکھایا. میں نے کہا جہنم بھی دیکھو، جہنم میں کیا ہو رہا ہے. تو اقبال کہتے ہیں میں نے دیکھا جہنم سردی سے کانپ رہی تھی اور جہنم کو بخار چڑھا ہوا تھا. تو میں حیران رہ گیا کہ جہنم کو کیا ہو گیا. تو اس نے کہا، میں نے پوچھا جہنم میں کہا 2 آدمی ایسے آئے ہیں کہ میں ان سے خدا کی پناہ مانگتی، ان کی وجہ سے مجھے بھی عذاب ہو رہا ہے. میں نے کہا کون سے 2 آدمی ہیں؟
اس نے کہا کہ ایک میر صادق دکن سے اور ایک میر جعفر آیا ہے بنگال سے، یہ دونوں ایسے قوم کے غدار آئے ہیں کہ میں تو جہنم ان سے پناہ مانگتی ہوں کہ مسلمان قوموں میں ایسے غدار بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی، اقبال زندہ ہوتے تب جو کئی میر جعفر کئی میر صادق انہیں ملتے اور جہنم پر ٹھنڈی ہو جاتی۔ بہرحال تو یہ جو آپ کے یہاں ہمارے یہاں سر سکندر جس سے ایوب خان نے حکومت لی تھی، یہ اسی میر جعفر کا پوتا پر ہوتا، یہ اسی کی نسل تھی آگے۔ سر سکندر کی جو حکومت تھی اور اس نے جو تختے اٹھے تھے جو کچھ کیا تھا، تو یہ نسب نامے مسلم لیگ میں تھے نا، تو وہاں جا کے ملتے ہیں۔ خیر اس سے زیادہ ہی ہٹ جائیں گے ہم، اس کو چھوڑتے ہیں۔ دیکھو اقبال نے ایک سفر کا ذکر کیا، وہاں روم رحمت اللہ کے ساتھ کیا، پھر اقبال نے ایک مجلس شورا کا بتایا، ایسے ہی انہوں نے قائم کی اپنے طور پہ کہ ایک گیت آیا، یہ ہوا، اس کے مشیر بیٹھے، ان مشیروں نے تقریریں کی اور شیطان نے بھی ایک تقریر کی، بڑی دلچسپ نظر ہے حضرت کلیم کے آخر پہ آئی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے ایک مشیر نے کہا کہ تم سب کا جواب دے لو گے، مگر وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مزدق کا بروز، وہ جو یہودی اٹھا ہے نا دنیا میں فتنہ پھیلانے والا، اور مزدق وہ ایرانی، اس کی روح دوبارہ جو زندہ ہو کے آ گئی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ اور آگے کہتا ہے کہ نیز پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے، اور ایک کتاب دنیا کا نظام پہ وہ بالا کر گئی۔ یہ جو اس وقت انہوں نے کہا اقبال نے، واقعی یہ ہو گیا۔ اقبال کا انتقال تو سن 38 میں ہو گیا تھا، رحمت اللہ علیہ بڑا آدمی تھا، بڑی نظر تھی اس کی، اور اس وقت اس کتاب کو پڑھنے والے اس کی بنیاد پر انقلاب آ چکا تھا۔ اتنا زیادہ گہرے اثرات نہیں تھے جو بعد میں مرتب ہوئے ہیں، اور وہ ہوا یہ کہ اس کتاب کی بنیاد پر جو انقلاب آیا وہ روس میں آیا۔ اس انقلاب کی بنیاد اگر آپ کے ذہن میں رہے تو ہم ابھی پھر اس بات پر آ جائیں گے، اور وہ یہ کہ اس بندے نے کتاب لکھ دی۔ محض کتاب لکھنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ لائبریری میں پڑھی رہتی، چھپی رہتی، لوگ کوئی خریدتا کوئی پڑھتا، کہاں ہوا یہ کہ قوم پہلے سے پڑھی لکھی تھی، لوگوں میں پڑھنے کا شوق تھا، نئے نئے نظریات کا شوق تھا، تو جو ہی وہ کتاب پریس سے نکلی ہے ہزاروں آدمیوں نے اسے پڑھا اور لوگ پڑھنے کے لیے تیار تھے پہلے سے۔ اس کی ایک مثال ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں جانا ہوا تو ان کی کتاب چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہمارے لائف ٹائم ممبر ہیں، اور ہماری جو بھی کتاب چھپتی ہے انہوں نے ہمیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ ہم ان کی کتاب بھیج دیں، جی پی کر دیں، اور پیسے خود بخود ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ دنیا کے ہر ملک میں ہمارا سینٹر ہے، وہاں پیسے جمع کرا دیتے ہیں، اور اگر کتاب وصول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دن وہ آدمی کھانے مر گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم کتاب چھاپتے ہیں ہم آسانی سے لکھ دیتے ہیں۔ اب صحیح فکر تو اب یاد نہیں، لیکن غالباً انہوں نے کہا کہ ہم 11 لاکھ کتابیں ایک مرتبہ چھاپتے ہیں۔ کوئی کتاب ہے ایک تو 11 لاکھ چھاپ لی، تو کہتے تھے کہ 7 لاکھ یا 6 لاکھ انہوں نے بتایا، ان کا یہ تو ہمارے مستقل ممبر ہیں نا دنیا میں، انہیں چلی جاتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور باقی جو ہے وہ پھر ہم ریٹیل میں مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، لوگ اسے پڑھتے ہیں، لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ تو جہاں پڑھنے کا معیار یہ ہو کہ دنیا میں کسی بھی مصنف کی کتاب چھپے اور 7 لاکھ پہلے سے پڑھنے والے موجود ہوں، لائبریریز اور ادارے، چلو 5 ہوں گے 4 ہوں گے، وہاں قوم کی تعلیم کا معیار کیا ہو؟ اور اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں مسلمانوں میں 1100 کتابیں چھپتی ہیں، 1000 کا فرما لگتا ہے، 1100 چھپتی ہیں، اور وہ بھی آ کر کے اتنی رہ جاتی ہیں کہ منتیں کر کے دکاندار کہتا ہے خدا کا واسطہ اس طرح لے جاؤ، اسے پڑھو، اصل در تو واپس آئے۔ آپ چلے جائیں اس کا عملی حالت کا جائزہ لینے، لاہور اردو بازار، صدر میں پنڈی میں اردو بازار، 1960 کی کتابیں ہیں جو اب تک پڑھی، 50 سال ہو گئے، مصنف دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ اب تک پڑھی۔ اقبال کا فارسی کلام بھی چھپا تھا، غالب کا چھپا تھا 1966 میں۔ آپ جو سب پڑا ہوا ہے 66 کا، وہ 2 روپے 3 روپے کی کتاب، وہ اتنا کون پڑھتا ہے، کون لیتا ہے؟ تو اس انقلاب کی بنیاد جو ہے نا کہ کارل مارکس سے لے کے آیا، اس نے کہا، اس نے یہ نظریہ دیا، اس نے کہا سود سے پاک معاشرہ دنیا میں قائم کرو، اور جتنے سرمایہ دار ہیں سود کی بنیاد سے چلتے ہیں، اس سود کو ختم کرو۔
بظاہر یہ ایسا معاملہ تھا جس پہ پہنچ کے مسلمان اور وہ متفق ہو جانے چاہیے. اس کی کتاب کو کچھ نوجوانوں نے وہاں پڑھا، روس پہنچ گئے، اور روس اس وقت حکومت کی زار کی، اور پھر انہوں نے قربانیاں دی، پھر انہوں نے اپنی جماعت بنا دی، پھر اس کے بعد انہوں نے قربانیاں دی. ہوتے ہوتے 1917-18 میں انقلاب آ گیا، اور وہ انقلاب ایسا شدید تھا کہ وہ ابتدائی طور پہ وہ جو انقلاب لانے والے تھے، کتنی سی بات ہے جہاں بھی انقلاب آتا ہے پہلی پہلی صف اور پہلی نسل جو ہوتی ہے وہ اس انقلاب کے نظریات کو 100% نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ہوئی تو سب سے زیادہ تباہی مسلمانوں کی تھی. خانقاہیں برباد ہو گئی، مدارس برباد ہو گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں اللہ کے بندے ہجرت کر کے وہاں سے چل پڑے. کہ جتنے بھی اس زمانے کے نکلے ہوئے لوگ تھے افغانی، وہ افغانی عراق میں بسے، اردن میں، حرمین شریفین میں، ہندوستان میں آ گئے، متحدہ ہندوستان، پاکستان میں. یہاں پر پنڈی میں اسلام آباد اب بنا ہے، پنڈی میں اب تک خاندان ایسے ہیں جن کے آباء و اجداد اس انقلاب میں ڈر کے ظلم اور ستم سہ کے یہاں آ گئے تھے، ہجرت کر لی تھی. عراق میں، اردن میں ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، وہ جانتے تھے اس تاریخ کو، ان کا ہم انہی لوگوں میں سے ہیں جب رشیا میں انقلاب آیا تھا تو ہمیں نکال دیا گیا تھا یا مار دیا گیا تھا. اس لیے کہ مارکس نے بنیادی طور پر بتایا کہ جو مذہب ہے یہ تباہ کرتا ہے، مذہب سرمائے کو تحفظ دیتا ہے، لہذا تم مذہب سے اپنی جان چھڑاؤ اور مذہب کو ختم کرو. تو دنیا کے سارے ہی مذاہب پر اس نے کہہ دیا، تو مسلمان کی زیادہ تھی اس کے نامحالہ مسلمان کو نقصان پہنچا، خانقاہیں برباد ہوگی. اب اس کے بعد جب 80 سال کے بعد لوگوں کو ہوش آئے، اور کہاں 75 برس کے بعد 1993-94 میں اب ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے کہا یہ نظام بھی بیکار ہے، نہیں چل سکتا. دنیا میں اگر نظام کوئی چلانا ہے تو کوئی اور نظام لے کے آؤ، یہ نظام نہیں چل سکتا. اس نظام میں چلنے کی صلاحیت ہی نہیں. گورباچوف آیا، گورباچوف حالات کو سمجھ گیا، عقل مندانہ آدمی تھا، اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. اس نے کہا کل کو جو یہاں فساد، انگریزی اور فتنے پھیلے اور کل کو جو لوگوں پہ تباہی مچے تو اس کی بجائے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، جو ریاست جو چاہتی ہے اپنا نظام نافذ کر لے. یہ ایک انقلاب، ایسا بڑا انقلاب آیا 1994 میں کہ اب اس کے بعد دنیا میں مفکرین نے کتابیں لکھی اور ان کا اینڈ آف ہسٹری. یہ امریکہ میں کتاب چھپی اور بہت بہت چلی. انہوں نے کہا تاریخ کا اختتام ہو گیا، مذہب کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی. اور امریکہ نے اس نظام کو توڑنے کے لیے جو کچھ کیا کہ روس کا نظام ٹوٹے اور سوشلزم جو ہے وہ دنیا میں ختم ہو، یہ ان کی نظر میں کھٹک رہا تھا امریکہ سے جب سے یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے. اس لیے امریکہ اور روس کی ٹکر جن میدانوں میں بھی لگی، ایک بہت بڑا میدان پوری دنیا میں اس وقت ہے اور وہ ہے نظریاتی ٹکر، نظریات کی ٹکر کہ کون سا نظریہ دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے، کس نظریے کے تحت لوگ زندگی آسانی سے بسر کر سکتے ہیں. کیا انہوں نے کیا؟ امریکہ سے ایک خاندان ہجرت کر کے چلا گیا، ان کے یہاں ہجرت کے بعد ان کی اگلی نسل آئی، اس سے اگلی نسل آئی، جو بھی آئی بچی پیدا ہوئی انہوں نے اسکول میں داخل کر دیا، بچیوں نے ہاتھ کی. امریکن نے اس بچی کی تربیت کی، پرورش کی، اس کے ماں باپ کو خرید لیا اور اتنی رازداری سے خریدا کہ ہوتے ہوتے وہ لڑکی ترقی کرتے کرتے جو ان کی سب سے اعلیٰ مجلس تھی جہاں پورے روس کی قسمت کے فیصلے ہوتے تھے، اس کی ایک ممبر بن گئی. اور ممبر بننے کے بعد جب مباحث شروع ہوئی، روس میں حالات دوسری طرف سے حالات خراب ہوئے امریکہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایسے کر لیں کہ اس کو روس کو افغانستان پہ فوج دے. افغانستان پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ بھی وہ ہوا رشین کے ساتھ، روس کی ریاست ختم ہو گئی. جب ریاست ختم ہو گئی تو اس کے بعد امریکن کا اب یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں نظام اگر چل سکتا ہے اور تہذیب چل سکتی ہے تو امریکہ کی تہذیب چل سکتی ہے اور کوئی تہذیب نہیں چل سکتی. اسی لیے ان کے بڑے بڑے مفکرین نے اور ان کے بڑے بڑے اہل علم نے یہ بات لکھی کہ اگر اب کسی تہذیب سے ہمیں خطرہ رہ گیا ہے
تو وہ ایک مسلمانوں کی تہذیب ہے، لیکن اس کو ختم کرنا، یہاں پر وہ پہنچے۔ اور اس چیز پر 1936 میں اقبال مرحوم نے یہ لکھا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کی نگاہ دیکھو کہاں پہنچی۔ کوئی چیز کی وجہ سے شورا میں نا جب اس کے مشیر سے کہتے ہیں کہ اس سال مارکس کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، تو ابلیس کہتا ہے یہ سب کے سب میری ایک پھونک کی دیر ہے، میں یوں پھونک ماروں تو یہ سب کے سب اڑ جائے۔ اور پھر کہتا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، مجھے اگر ڈر لگتا ہے نا تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے لگتا ہے پوشیدہ جس کی خاکستر میں شرار عرض، ایسے ہی الفاظ ہیں ان کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مٹی تمہیں نظر آتی ہے نا خاک، اس خاک میں دبی ہوئی چنگاریاں، اور یہ جب جس دن کھڑے ہو گئے نا پھر ان کے سامنے نظام ٹھہریں گے نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اشک سحرگاہی سے صبح اٹھ کے تہجد میں جو روتے ہیں اور ان آنکھوں سے جو وضو کرتے ہیں نا، مجھے ان درویشوں کا خوف ہے کہ اگر یہ اٹھ کھڑے تو کیا ہوگا۔ اس لیے اقبال کا خیال یہ ہے کہ جب بھی ٹکراؤ ہوگا تو اسلام کا اور سرمایہ داری کا ہوگا، اسلام کا عیسائیت کا ہوگا۔ اور اب وقت ایسا آ گیا ہے، یہ بات انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ 70 سال پہلے کہی تھی، اب وقت ایسا آیا ہے کہ امریکن کا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اب آئندہ کو یہی نظام غالب آئے گا، اور اس پہ انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق، ہمارے ہی اپنے نظریے کے مطابق ایک اچھی بات ہنری نے کہی۔ ہنری کیسنجر جو ہیں، یہ نوبل پرائز ان کو ملا ہوا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھی، اس نے کہا کہ اگر دنیا میں روس کے ٹوٹنے کا جب انہوں نے بحث کی تو اس نے کہا کہ اگر دنیا میں ہمیں کہیں بھی نظر آیا کہ اسلام غالب ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ سوشلزم کو دنیا میں زندہ کرنے سے کو ترجیح دیں گے، ہم انہیں زندہ کر دیں گے لیکن انہیں نہیں زندہ دیں گے۔ یہ تو انسانی سوچ ہے۔ جو کچھ بھی امریکہ کی تہذیب ہے یا ان حضرات کا جو بھی کہنا ہے، جو کچھ بھی تہذیب دنیا کو دینا چاہتے ہیں، یہ سب کا سب خلاصہ ہے اب تک کی گفتگو کا کہ یہ سارے وہ نظام ہیں جو انسانی فکر پر مبنی ہے، جن کی بنیاد انسان کی عقل ہے۔ افلاطون سے لے کے کارل مارکس تک، اور اب اس کے بعد امریکن سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، سب کی بنیاد انسان کی عقل ہے۔ اس کے ٹھیک بالمقابل دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں کہ انسانی عقل کی بنیاد پر انسانوں پہ حکومت کرنا ہو نہیں سکتا۔ سب انسان برابر، ان کی دماغی صلاحیتیں برابر نہیں ہیں، لیکن کسی بھی شخص کی دماغی صلاحیتیں اتنی بڑھ جائیں کہ وہ ہر طبقے کو مطمئن کر سکتا ہو اور ہر طبقے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھ سکتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو لا محالہ ہمیں حکومت کے قیام کے لیے، ایک اچھے نظام کے قیام کے لیے عقل سے آگے سوچنا چاہیے، اور عقل کے بعد پھر آخری مقام وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں وہی بنیاد بنے گی تو انسانوں کے مسائل حل ہوں گے، وہی بنیاد بنے گی تو اچھی معیشت آئے گی، وہی بنیاد بنے گی تو انصاف کا نظام قائم ہوگا، وہی بنیاد بنے گی تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ تم کہتے ہو عقل کی بنیاد پر کسی بات کو اٹھائیں، ہم کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ مت اٹھاؤ، وہی کی بنیاد پہ اٹھاؤ، اور وہی ایسا خالص انصاف اور امن پہ مبنی نظام دیتی ہے کہ اس کی نگاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دنیا کا دیر کا ایک عام فرد برابر ہے۔ خلیفہ تو پھر کوئی چیز ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عام فرد قانون کی نگاہ میں برابر۔ یہی وہ احساس ذمہ داری تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ دن پہلے تشریف لائے مسجد نبوی میں، لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا لوگوں میرا خیال نہیں ہے کہ مجھ پر کسی کا بھی کوئی حق بنتا ہو مالی طور پہ، اور اگر بنتا ہو تو میں تمہارے سامنے ہوں، تم مجھ سے اپنا حق وصول کر لو بجائے اس کے کہ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے۔ تو جس شخص کو بھی یہ حدیث پتا ہوگی وہ کیوں اپنی مملکت میں گڑبڑ کر سکتا ہے؟ اسے پتا ہے نا کہ آخرت ہے اور اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور خدا پوچھے گا تو کیا جواب دیں۔
اس لیے اسلام جس نظام کو پیش کرتا ہے وہ وہی پر مبنی ہے، اور وہی پر مبنی ہونے کے بعد کتاب و سنت اور اجماع کے بعد کہیں پھر اجتہاد کا درجہ آتا ہے کہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان حالات میں اجتہاد کیا جائے گا، وگرنہ کتاب کے مطابق خلیفہ وقت اور ایک عام آدمی برابر، کوئی فرق نہیں۔ اس کی تفصیل میں کیا جانا، آپ کو پتہ ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنی مرتبہ ان کے خلاف کے دور میں لوگوں نے چیلنج کر لیا کہ آپ کا کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ چیز ہے، آپ کے پاس کہاں سے آ گئی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے، لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گئے ہیں، کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہارے بیت المال میں سے کچھ نہیں دیا، یہ میری ذاتی تجارت تھی جس سے مجھے اتنا پیسہ ملا ہے، اور جس سے میں نے اپنے رشتے داروں کو اللہ کے لیے دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں دیا؟ ان کا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جواب ہے منطقی، عقل مندی کا، بہت عقل کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اللہ ہی کے لیے اپنے رشتے داروں سے روک لیتے تھے اور میں اللہ ہی کے لیے دے دیتا ہوں، مطلب میرے پاس گنجائش ہے، میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے لیے پرے کر دیتے تھے، روک دیتے تھے، تو دونوں کا مطلوب اللہ کی رضا ہی تھی۔ لوگ کچھ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا۔ تو ہم کہتے ہیں خلافت کہو سے حکومت الہیہ کہو، خلافت عادلہ کہو، کچھ کہو، اس کی بنیاد وہی ہے، عقل انسانی نہیں۔ یہ ہے نظریہ جہاں تک پہنچ گئے، اب تک اسلام کی اس نظریاتی طاقت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ مسلمان کتنے ہی زوال میں چلے جائیں اور مسلمان کتنی بستی میں چلے جائیں، حتیٰ کہ اس دنیا میں ایک مسلمان بھی نہ رہے تو بھی اسلام کی جو نظریاتی طاقت ہے نا، اس پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اس لیے کہ وہ آخری بیٹی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بڑیاں تھیں سب تبدیل ہو گئی۔ انسانوں نے اپنی اپنی فکر اور اپنے اپنے دور کے مطابق انہیں تبدیل کر لیا۔ اسلام ایسی چیز ہے جو کل بھی انسانوں کی عقل کی کسوٹی پہ پورا اترتا تھا، آج بھی عقل کی کسوٹی پہ پورا اترتا ہے، اور اسلام اس سے بلند و بالا ہے کہ لوگ اسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں۔ مگر کوئی چیز ایسی کسی دور میں نہیں آئی کہ سائنٹیفکلی انسان نے کوئی ترقی کر لی ہو اور اسلام کی طرف رجوع کیا ہو تو اسلام نے اس کو تسلیم نہ کیا ہو یا اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ جتنے نئی سے نئی تحقیقات آ رہی ہیں، گپے ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی آدمی اس تحقیق کو کر کے چاند پہ پہنچ گیا، کسی اور جگہ پہ پہنچ گیا، تو اسلام نے کب روکا ہے کہ نہ جائے؟ یہ اسلام نے کب کہا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہے؟ یہ تو ہندوؤں سے پوچھو جو کہتے تھے کہ بحری جہاز میں سفر نہیں کرنا، اور یہ تو عیسائیوں سے پوچھو جو کہتے تھے کہ یہ دنیا سب سے زیادہ پاک جگہ ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام ہمارا خدا یہاں ہے۔ معاذ اللہ، کل تو فرض کر لو کسی اور سیارے میں زمین نکل آتی ہے اور اگر وہاں ان کا بھی کوئی کعبۃ اللہ ہے، ان کے یہاں بھی نبوت کا سلسلہ چلا تھا، ان کے یہاں بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، تو ہم کیسے کہہ دیں گے کہ زمین ہی سب سے افضل ہے؟ ان کا اپنا ایک نظام ایسا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو سیارے ہم دیکھتے ہیں کیا کہیں اور بھی زندگی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان میں بھی زندگی ہے، وہاں بھی لوگ ہیں، وہاں بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ اب تک یہ دریافت نہیں ہوا، لیکن کبھی بھی دریافت ہوگا تو لوگ اس پر تعجب کا اظہار کریں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پہلے سے بتایا کہ کبھی نہ کبھی تو دنیا میں آنا ہے۔ ابھی چند ہفتے پہلے امریکہ میں ناسا کے ادارے نے ایک اور سولر سسٹم کا بتایا، جس طرح ہماری ایک دنیا چل رہی ہے، ایک اور دنیا بھی چل رہی ہے، اس کے سورج ہے، اس کے چاند ہیں، اس کے اپنے ستارے گردش کرتے ہیں۔ 23 سال 8-10 سال کی محنت کے بعد انہوں نے اس دنیا کو دریافت کیا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اس کے علاوہ بھی دنیایں موجود ہیں جن تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں انسانی زندگی کے، چھوڑو اس مسئلے کو کہ سائنس کیا کہتی ہے، ہم کہتے ہیں انسانی زندگی میں محبت ہے، تعلق ہے، طلاق ہے، خوشی ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ کون سا ایسا نظام ہے جس میں اسلام نے رہنمائی نہیں؟ معاشیات ہے، اب ہمارے یہاں معاشیات کو دھچکا لگا، سود کے نظام پر جو چل رہے تھے، اور بینک دیوالیہ ہونا شروع ہوئے اور یہ چیزیں شروع ہوئی، اور اس کے بعد اب دیکھیے گا انشاءاللہ، ہمیں تو یقین ہے، ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو، لیکن ہمیں یقین ہے کہ 2-4 سال میں جو کتابیں اب آئیں گی معاشیات سے، تو دنیا یہ کہے گی کہ سود سے پاک اسلام کا جو معاشی نظام ہے یہ سب سے اچھا نظام۔ امپلیمنٹیشن نہ ہو الگ بات ہے، وہ نہ کرنے دیں الگ بات ہے،
کیوں نہ کرنے دیں کہ اگر ان کا اپنا معاشی نظام قائم ہو گیا تو یہ قوم زندہ ہو جائے گی اور ہم نے اسے زندہ ہونے نہیں دینا. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کے ماننے والے جاننے والے معاشیات کو پڑھنے والے جب ان سسٹمز پر غور کریں گے تو وہ مانیں گے کہ یہ اور عین ممکن ہے جس کا بڑا خطرہ ہے. اور امت میں جو اب تک تباہیاں آئی ہیں شاید یہ سب سے بڑی تباہی اس امت کو پیش آ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کا معاشی نظام صحیح حلال کا پیسہ اور حلال کی کمائی اور انویسٹمنٹ پہ حلال کا نفع میں ملنے لگے بینکوں سے، یہ نظام آئندہ یہودی دیا، عیسائی دیا. وہ اسلام کے اس نظام کو زندہ کر لیں، بڑا خطرہ ہے اس بات کا. اور جو وہ تجاویز دیں ان تجاویز میں جو یہودیوں کی طرف سے آئیں، ہمارے معاشیات کے علماء دستخط کریں اور کہیں ہمارے مفتی کے بالکل ٹھیک ہے، اسلام کے مطابق ہے، اور وہ ایسے بینک اسلامی دنیا میں لا کر قائم کریں، مسلمانوں کو کہیں اپنا پیسہ یہاں انویسٹ کرو، ہم تمہیں نفع دیتے ہیں، اور نفع کی بھی اچھی پرسنٹیج وہ دیں، اور وہ ایمانداری سے نظام قائم کریں، اور آخر پہ سارے مسلمانوں کی دولت کی کریم اور بالائی بار بار یہودی کرتے نفع وہ حاصل کرتے رہیں، اور مسلمان پھر اسی جگہ پر رہیں. اور اس کی بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں، لیکن آگے جو مستقبل آ رہا ہے نا، ہمیں اس سے بڑا خطرہ ہے کہ امت کو اب تک جتنے نقصانات لوگوں نے پہنچائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں وحی پر مبنی. اب جب وحی پر مبنی ہے نظام معاشیات کا ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. وحی کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو بھی چیزیں وہ سب کی سب ٹھیک نکلی. وہی جب تک تبدیل نہ ہو تب تک بات آگے چلتی نہیں، اور وہی کی تبدیلی ختم ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے. ایک لمحہ اس امت پر اب تک ایسا نہیں گزرا کہ قرآن ناقید ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ناقید ہوئی، تاریخ کی فل لائف میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی ذاتی زندگی گھر کے اندر کی اور باقی زندگی کا کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو ہماری نظروں سے ہو جائے. سچ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے. لوگوں نے ان کے الزامات لگائے جو ان کے زمانے میں وہ الزامات تک محفوظ ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کر دیا. معاذ اللہ جادوگر ہے، مثلا انہوں نے کہا نا مکہ والوں کی جادوگر ہے، شوبدہ بازیاں کرتا ہے، معاذ اللہ، یہ سب چیزیں محفوظ ہیں. اور ان کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام جو بہت ہی قریب کی شخصیت ہیں، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، ان کی سیرت محفوظ نہیں، ان کا لایا ہوا پیغام انجیل محفوظ نہیں. تو وہی جس بنیاد پر ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ بھی ہے، اور اللہ نے اب تک اس کی حفاظت کیا ہے. اور اب تو قرآن کریم کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. آج سے ایک عرصہ بھی پہلے تو چلو پھر ہاتھ سے قلم سے لکھا کرتے تھے، تو پرنٹنگ کے بعد دنیا کے ہر گوشے میں پھیل گیا، یہ بھی بات ختم ہو گئی. اس وحی کے نظام کے لیے یہ تو ہے اصولی جواب. اب لوگ جو نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خلافت کا نظام آنا چاہیے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، عقل کے مقابلے میں وحی کا اپنے نظام ہونا چاہیے. اور وحی کی نظر میں خلیفہ وقت ہم آپ سب برابر ہیں. وہی تو اتنا صحیح نظام ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مقدمہ ان کے سامنے آیا. انصاف تو وہی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا. یہ تو نہیں ہو جاتا نا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا جائز اور ہمارے یہاں ناجائز ہو. یہ بھی نہیں ہو جاتا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی بے گناہ کو قتل کرنا جائز تھا تو ہمارے زمانے میں ناجائز ہو گیا. نظام تو ایسے ہی ہے، انصاف پہ مبنی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک آدمی نے اس کے کہا کہ اس کے 99 دمبیاں وہی ناجتم واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے ریورڈ میں میری دمبی کو شامل کر لے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ان کثیرا من الخلطاء، یقیناً یہ ہوتا ہے کہ بہت سے شریک جب کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. بس اس کا بیان سن کے انہوں نے یہ کمنٹ دیے. عدالت میں قاضی ہیں، جج ہیں، سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ہاں یہ ہوتا ہے.
کہ بہت سے لوگ جب مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. وہی نہیں آگے یہ ہے نظام وہی کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما فتناہ، ہم نے اسے آزما لیا، جانچ لیا. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا. اور اللہ نے اتنے بڑے الفاظ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہے. اللہ تعالیٰ کا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، میں نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ نے یہ فرمایا ہم ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور پھر رشتے آئے اور یہ ہوا. داؤد علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ کہا کہ ہم نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا. خبردار انصاف کے معاملے میں ادھر ادھر نہ ہونا، اگر نہ اللہ کی راہ سے ہٹ جاؤ گے. حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے جب یہ کتاب آیا ہے، کتاب کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کو تنبیہ کرنا، محبت کے ساتھ تنبیہ کی. اللہ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ تو اتنے اپنی جگہ سے استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگی. اللہ نے فرمایا سجدہ کیا اس نے میرے سامنے. پھر جا کر یہ کتاب ہٹا. اس میں قصور کیا تھا؟ اس لیے مفسرین یہاں پر پہنچ کے سوال یہی پیدا ہو کر اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا کیا، کون سی ایسی بات ہو گئی کہ انہوں نے سجدہ کیا اور اللہ سے معافی مانگی ہے. وہ پھر بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیکنڈ سائٹ جو تھی نا، اس سے بھی تو پوچھنا تھا کہ بھائی تیری 99 دنبی ہیں اور ایک دنبی تم اس کی لینا چاہتے ہو، کیا واقعی ایسے ہے یا نہیں ہے. انہوں نے پوچھے بغیر صرف ایک جملہ کہہ دیا بس. اللہ نے اس کے خلاف فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ سرمایہ دار ہے 99 دنبیاں اس پر، لیکن اس کو بھی تو کوئی حق بنتا ہے، اس سے بھی تو پوچھنا چاہیے تھا کہ مقدمہ ایسے ہے یا نہیں ہے. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک فریق کی سن کر کوئی بات کرے، دونوں کی سن لینی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرے. عام گھریلو زندگی میں پیش آ جاتا ہے، بیوی کہتی ہے کہ تمہاری والدہ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اب سن کے غصہ شدید ایسی فضول بات. ماں کہہ دیتی ہے تمہاری بیوی نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اللہ نے تو یہ نہیں سکھا. اللہ نے کہا کہ فیصلے ہی کرنے ہیں نا، دونوں کی سنتے پھر کرو. داؤد علیہ السلام جیسا آدمی ایک کی سنی اور فیصلہ بھی نہیں ابھی کیا. ابھی تو صرف اتنا کہا ہے کہ ہاں بہت سے لوگ شراکت کے کاروبار میں جس کا حصہ غالب ہوتا ہے کم حصے والوں پہ زیادتی کر دیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہا اس نے کی ہے نہیں کہ ابھی تو بات اللہ نے اور یہ ہے وہی. اس وہی پر مبنی نظام جب قائم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. کوئی بھی یہ تیسرا حصہ جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جتنے بھی سوال ہم سے کرتے ہیں نا اور حزب التحریر کا یا کسی بھی جماعت کا حوالہ دیتے ہیں، ہمیں کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حزب التحریر کا لوگ نام زیادہ لیتے ہیں اس لیے ان کا نام دیا، ورنہ ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے نا کسی کو تجدید کرنا ہے. ہم کہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن افراد پر آپ اس نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ افراد بھی تیار ہیں یا نہیں. کسی قوم میں کسی ملک میں افراد تیار ہیں یا نہیں. اس نظام سے ہم پہ آنا ہے، ہم تیار ہیں یا نہیں. اگر ہم تیار نہیں ہیں ہم اس نظام کو آج نہیں تو کل ضرور اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اور پھر یاد رکھنا چاہیے اچھی طرح یہ صرف نظام نہیں ہے، اس کے ساتھ ایمان بھی وابستہ ہے. اگر ہم اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم صرف فاسق فاضل ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام کو ہم پلٹا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے. لوگ تیار ہیں. پہلی بات یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جتنے بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں عوام کیا اس بات کے لیے تیار ہے کہ ان سے اسلام نافذ کر دیا جائے. یہ پہلا سوال ہے. اور اگر عوام اس کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لوگ جب نظام کو قبول نہیں کریں گے تو اسلام کا مذاق اڑے گا. یہ نئی ایک تاریخ رقم ہوگی کہ مسلمانوں نے اسلام کو نافذ کرنا چاہا اور اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. ان کا چھوڑو اسلام ہمیں نہیں چاہیے. اس کا خاص تجربہ ابھی ہوا ہے. ضیاء کا انتقال 87 میں ہوا نا. 86 میں بڑے بڑے اچھے مفتی حضرات نے مل کر ایک قانون پیش کیا
اور انہوں نے قانون یہ بنایا کہ جتنے بھی ٹریفک کے حادثات میں ڈرائیور کی غلطی سے ہو جاتا ہے یہ قتل خطا ہے، اور ڈرائیور اور اس کے متعلقین جتنے ہیں وہ پیسے مقتول کو دیں گے۔ بچہ آ گیا گاڑی کے نیچے، جان بوجھ کر اس سے قتل نہیں کیا کہ اس کے گردن اتار دیں ڈرائیور کی، قتل خطا ہو گیا، غلطی ہو گئی اس سے۔ اس بچے کی دیت کتنی ہے؟ فرض کر لو دیت اس کی 2 لاکھ روپے۔ اب ڈرائیور کے ذمہ ہے کہ 2 لاکھ دے، وہ نہیں دے سکتا تو اس کے رشتے دار قریبی عزیز سب کے شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا کہ کتنا حصہ کس کا بنتا ہے وہ اپنے اپنے حصے ادا کریں۔ آپ کہیں گے شریعت نے یہ کیوں نظام رکھا ہے؟ شریعت نے اس لیے رکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہا تھا کہ دیکھو عمر پر کتنا قرضہ ہے، تو لوگوں نے قرضے کا حساب لگا کے دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے ان رشتے داروں سے وصول کر لینا، اور اگر عمر کی وراثت ہوتی تو انہیں میں تقسیم ہوتی۔ تو رشتے داریوں کو خدا نے باندھ دیا ہے خاندانوں کو تاکہ خاندان جدا نہ ہو۔ لڑکا گاڑی چلاتا ہے، باپ کے ساتھ آیا، سب کو فکر ہونی چاہیے کہ بچہ گاڑی کیسے چلا رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے تو 2 لاکھ ہمیں دینے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں گاڑی آرام سے چلایا کرو، تمہیں تو کچھ ہوگا نہیں، پیسے ہمارے نکل جائیں گے۔ تو جب ہر طرف سے لتاڑ پڑتی ہے نا گھر میں، پھر بچہ محتاط ہو جاتا ہے کہ ہاں اگر قتل خطا ہو گیا، کوئی مارا گیا تو مجھے کچھ ہو نہ ہو، یہ پیسے ساروں کو دینے پڑیں گے، میرے تو 2 لاکھ ہیں ہی نہیں، میں تو خود پڑھ رہا ہوں آج کل۔ ٹھیک ہے گا، یہ عاقلہ کو جب باندھا اور علماء نے اس کا قانون بنا دیا تو آپ میں سے جو لوگ سب سے ہوش میں یاد ہوگا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے اتنی زبردست ہڑتال ہوئی کہ پنڈی اسلام آباد آنا جانا دشوار ہوا تھا۔ جس شخص کے بعد اپنی گاڑی موٹر سائیکل تھا وہ مشکل سے پہنچتا تھا، ڈرائیوروں نے کہا جی لوگ اسلام ہمارے لیے ہی رہ گیا اور کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ ہوا تھا، صاف انکار کر دیا معاذ اللہ، ان کہتے ہم نہیں مانتے اس قانون کو۔ اور اس زمانے میں بسوں پہ بہت سفر کرنا پڑتا تھا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں مبالغہ کرنے کی، کتنے ہی ڈرائیور رہتے تھے جنہوں نے داڑھی دیکھ کے تو ہمیں ضرور جملہ کہا کہ جی مولوی صاحب کہ کیا نظام آ گیا ہے، ہم مارے گئے ہیں، اسی کا کوئی اسلام ہے، ہم نہیں مانتے ایسے اسلام۔ معاذ اللہ، انہیں پتہ نہیں تھا کہ جملہ کتنا خطرناک اور سنگین۔ وہ کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جس خلافت کو نافذ کرنا چاہتے ہو لوگ بھی تیار ہیں یا نہیں تیار؟ کل کو جب یہ آرڈر آئے گا کہ جناب جتنے بھی سینما گھر ہیں بند کر دیے ہیں، اور اپنے گھروں میں تنہائی میں کوئی فلم دیکھتا ہے تو چاہے جو مرضی کرے، ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن ہم برسر عام اس چیز کو نہیں ہونے دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ آرڈر آیا کہ معاشی طور پر حکومت نفع اور نقصان کی بنیاد پر سرمایہ کو تقسیم کرے گی، اور آپ کا سرمایہ جو انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کے بینکس میں ہے، اور بینک سے جو 13%، 14%، 15% جتنے بھی سود ملتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آئندہ سے کاروبار جو ہوگا تو پھر ملک میں کتنے ارب کارر ہوں گے جو راتوں رات منتقل ہوں گے، سرمایہ دار اس پہ چلنے دے گا۔ اور اگر یہ آرڈر آ گیا کہ ملک میں فلاں جگہ پر اسکول نہیں ہے اور حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں تعلیمی نظام رائج کر سکے، تو اس اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہیں ہم اس جبر کے ساتھ لے رہے ہیں کہ 10 سال کے بعد ہم سرمایہ داروں کی رقم لوٹائیں گے، اور ملک میں ہم نے تعلیمی نظام بنیادی طور پر درست کرنا ہے، پیسے نہیں ہے حکومت کے پاس، تو سوچے سرمایہ دار چلنے دے گا؟ وہ کہے گا تو میرے پیسے سے غریبوں کے لیے تم نظام بنا رہے ہو، ہم کیوں چلنے دیں؟ یہ ساری عملی زندگی ہے، خوابوں سے نکل کے عملی زندگی کو سوچنا چاہیے کہ جس قوم پر ہم نظام نافذ کرنے چلے ہیں اسلام کا، قوم کا مزاج بھی ایسا ہے یا نہیں۔ اس ساری بحث کے اس حصے کے آپ پریاس کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے بات کہتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہو، انگلش لاؤ، رومن لاؤ، اسلامک لاؤ، کوئی بھی قانون، ایک مزاج ہوتا ہے قوم کا بنا ہوا، آپ اس پہ قانون نافذ کر دیں۔ اور اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ وہ جنگلیوں کی طرح ہو اور کوئی قانون اپنے اوپر نافذ ہونے ہی نہ دے، اس کو کیا اسلام کے قانون سے اور کیا برٹش لا سے، وہ کہتے ہیں ہم نے قانون کے تحت آنا ہی نہیں، ہمیں جنگل میں چھوڑو۔ اس قوم کا کیا علاج؟ جنہیں آپ اسلامک لا کا بتا رہے ہیں،
ان کی ہاں عدالتوں میں جو مقدمے ہیں 50-60% جھوٹے مقدمے ہیں، نہیں قانون کے مطابق۔ اب زمین ہے، آپ فرض کر لیں اپنے مکان بیچتے ہیں، آپ نے ہمسائے سے کہا کہ یار آپ کا حق بنتا ہے پہلا آپ ہم سے مکان لے لیں، تو کہے صاحب نہیں لے سکتا، آپ نے بیچ دیا، وہی ہمسایہ جا کے اس کی شفا کر دیتا ہے۔ اب یہ شفا کرنا کیا ہے؟ اس کو تو کہہ دیا تھا کہ بھی تمہارا حق ہے، یہ بات نہیں کہ وہ کسی قانون کا پابند تھوڑے ہی ہے، وہ تو اس کا پابند ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے، کسی طرح دوسرے کے کام میں رکھنا اٹکے۔ گاؤں میں ہزاروں کیسز ایسے ہیں جو عقل مند ہر آدمی کہتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ یار تو انصاف سے کام دو، شریعت کا حکم ہے، نہیں مانتے، اس لیے کہ قوم کا مزاج ہی یہ نہیں ہے کہ ان پر قانون نافذ کیا جائے۔ آپ روز مرہ کے سفر میں دیکھیں، اشارے پہ کھڑے ہیں، صرف اشارہ ہے، کسی سے اس کے باوجود ہارن ہو جاتا ہے کہ نکلو آگے، اب کہاں سے نکلیں گے؟ آگے بھی ٹریفک ہے، آگے لوگ ہیں، کوئی خوشی سے تھوڑے ہی کھڑا ہوں، اور تم کیوں بار بار بجا گے؟ بھائی اشارے کو توڑ، کہاں جائیں؟ تو جب قوموں کا مزاج ہی بنیادی طور پر یہ ہوگا ہمیں کسی قانون کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے، ہم وہ کریں گے جو ہماری منمانی ہے، عدالت میں چلے جائیں، کچہری میں چلے جائیں، عجیب و غریب قصے ہیں۔ ایک صاحب ابھی گئے ہوئے تھے، آ کے رونا رو رہے تھے، اور بیچارے کیا جھوٹ بولتے، سچ ہی کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا نقصان ہو گیا، وہ کوئی چالان ہو گیا، تو کہنے لگے وہ ایک صاحب بھاگے آئے، چالان ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سارا کام نہیں کیا آپ کر کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بس آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ تو آخر کے جب آپ کی اس طرح بات کیا تو میں نے اسے کہا کہ کوئی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود کروا لیتا ہوں۔ تو اس نے ٹیلی فون نے کیا اپنی شعبے سے جا کے، اور اس نے کہا کہ یہ جو صاحب آپ کے ساتھ چل رہے تھے انہیں 300 روپے دے دیں۔ انہوں نے کہا صاحب 500-700 کا چالان ہے، 300 میں اسے دے دوں، یہ کیوں؟ تو ان کا اچھا جی پھر آپ کی تو بھی وہ ہسٹری نہیں آئی، اب اگلے ہفتے پھر آئیے گا۔ تو کہنے کہ اب ہفتے بعد کیا ہوں؟ تو کہتے ہیں 2 ہفتے بعد پھر آئیے گا۔ تو میں نے اسی دن 300 دیا، کہنے کہ جسی دن دیا تھا تو ختم ہو جاتی بات۔ تو جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے خود ایسے ہو جائیں، آپ سوچیں کس خلافت کی بات ہے اور کس اسلام کی بات لوگ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، حقیقت میں بڑے مسلم ہوتے ہیں بیچارے۔ ہم اپنے حکمرانوں کو چھوڑ دیں، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی ریاست ہے، اس سے بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں اگر ایمان ہونا، ایمان کیا اس کو احساس ہو انسانیت کا، تو راتوں کی نیند اڑ جاتی۔ آپ کبھی اس کی زبانیں پڑھیں، یہ جو برطانیہ کی وزیر اعظم گئی ہے تھیچر، مارگریٹ تھیچر، اس کی زبانیں پڑھیں، اتنی موٹی اس نے اپنی زندگی پہ کتاب لکھی، ہم نے پڑھی، تو اس نے لکھا کہ میں اتنی پریشان رہتی تھی ان معاملات میں کہ مجھے اتنی عرصہ تک فرصت نہیں لی کہ کبھی میں دن کا کھانا کھا سکوں۔ میں دوڑتی بھاگتی اوپر جاتی تھی، اور اوپر جا کر سینڈوچ میں 2 اپنے سینڈوچ میکر میں بناتی تھی، اور کافی کا کپ لے کے اپنی ٹیبل پہ آ جاتی تھی۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں اور مجھے 1 کمرہ بنانے کی اجازت دی جائے، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس میں 1 کمرہ مزید مجھے چاہیے۔ تو پارلیمنٹ میں جو بھی لوگ تھے ان سب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں دی جا سکتی اجازت، اتنا پیسہ کہاں سے عوام کو خرچ کریں گے آپ؟ کہتی ہے مجھے 1 کمرہ بنانے کی اجازت نہیں ملی، اور اتنے برس تک میں دن کو کھانا نہیں کھاتی تھی کہ برطانیہ کو سنبھالنا کچھ آسان تھوڑی ہے۔ امریکہ میں یہ ہو رہا تھا، افغانستان میں، اور لمبا قصہ اس نے کیا ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ کسی آدمی کو احساس ہونا کہ کتنے کروڑوں کا بوجھ میری گردن پہ ہے، تو یہ بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ صدر، وزیر اعظم، یہ سب چیزیں کہنے کو آسان ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے ابتدائی دور کو دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں قاضی مقرر کرنا تھا، مدینہ منورہ دارالخلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آدمی چاہیے تھا، اور ایسا آدمی جو منجھا ہوا ہو، تو ان نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا بیٹے اپنے باپ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو، مدینہ منورہ کا قاضی تمہیں مقرر کرتا ہوں۔ ان کا امیر المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ 3 قاضیوں میں سے 2 جہنمی ہیں، میں تو بالکل نہیں ہوگا دوں گا۔ تو عثمان رضی اللہ جب زیادہ اختیار کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نے قسم کھا
کہ اللہ کی قسم نہیں، بس اللہ کا نام، وہ مومن لوگ تھے نا، وہ سوچ سمجھ کے بولتے تھے، اور سننے والے بھی بڑے گئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اور فرمایا اچھا پھر اتنا کرو کہ یہاں سے جب جاؤ کہ یہ کسی کو بتانا نہیں۔ اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ جا کے باہر بات اس نے کر دی، اور فیملی تو کوئی بھی شاید سودا قبول نہیں کرے گا، لوگ کہاں سے آئیں گے، کہاں کس کو مقرر کریں گے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا، اور یہ تو بھری پڑی ہے خلافت راشدہ کی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان بلاتے رہے حکومت لے لو، یہ کر لو یہ کر لو، نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ مقرر کرنا چاہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام المومنین میں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود لوگوں نے کہا خلافت اپنے بیٹے کو دے دیں، ہم کا یہ اچھی چیز تھی تو عمر کے خاندان پورے کے لیے بس کافی ہے، بہت لے لیا ہم نے، اور اگر یہ بری تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے، بس سے کافی نہیں عہدے قبول کرتے تھے، ڈرتے کہ ذمہ داری آ جائے۔ ہم چلے ہیں اسلامی نظام ملکیت بنانے، تو حکومت کو اور اس خلافت کو ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے جتنا بڑا عملہ درکار ہے، جتنے افراد درکار ہیں، وہ افراد کہاں ہیں؟ یہ دوسرا اس کے تجزیے میں مت کر رہے ہیں۔ جو بچے ہم سے بار بار سوال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں اتنے افراد ہیں کہاں؟ اس کی دو تین مثالیں بھی آپ سن لیجیے۔ ایک تو عقلی بات ہے، سیدھی سادھی، وزیر اعظم اور صدر چاہے کہ اس مملکت میں مثلاً ہیروئن نہیں ہونی چاہیے، شراب نہیں بکنی چاہیے، چرس نہیں بکنی چاہیے، اور محلے کا تھانے دار یہ چاہے کہ بکنی چاہیے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ تھانے دار چاہے گا تو بکتے رہے گی، وزیر اعظم کچھ بھی کر لیں، صدر صاحب کچھ بھی کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امریکن ابھی اوباما حلف اٹھائے گا نا، تو آپ دیکھیں گے پوری کابینہ ہی تبدیل ہو گئی، پورے لوگ ہی تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ گورنر تک بعض اوقات تبدیل اپنے کر لیتے ہیں۔ اتنے افراد ان کی پارٹی میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے ہی اپنا پورے کا پورا سسٹم ایک دفعہ نافذ کر دیتے ہیں، اپنے بڑے بڑے عہدے، چھوٹے چھوٹے عہدے سب پر اپنے لوگ نافذ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی جماعت کے پاس اب اسلام کا کتنا ہی نام لیتی ہو، افراد نہیں ہے، مان جانا چاہیے کہ افراد نہیں۔ ہم جس زمانے میں لاہور میں تھے تو آنا جانا رہتا تھا، تو کسی سیاسی لیڈر کا کوئی بے احترام ہی نہیں، ان کے احترام اور عزت کے خلاف بات نہیں۔ حضرت قاضی حسین احمد صاحب سے ملاقات اور حضرات کی تھی، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے جناب قاضی صاحب سے بات چلنے کا حضرت خط کر لیجیے جماعت اسلامی کو حکومت مل جائے تو کیا آپ کے پاس اتنے افراد ہیں کہ ملک کو سنبھال لیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہزاروں لوگ ہمارے موجود ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، کبھی تبدیلی تو ہو، ہزاروں افراد موجود ہیں۔ لیکن بات محض کہنے کی، ان کے بہت سینئر آدمی تھے، ان کے ساتھ راولپنڈی پھر سفر کرنے کا موقع ملا، تو ہم نے ان سے عرض کیا حضرت کتنے افراد موجود ہیں، قاضی کتنے موجود ہیں؟ بس سیاسی باتیں الگ چیزیں، لیکن حقیقت میں کوئی جواب نہیں۔ ضیاء الحق نے اپنے آخری دور میں یہ چاہا کہ قاضی کورٹس بنائے، اس کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ قاضی منگاؤ۔ آپ سن 1988 میں ضیاء الحق کا انتقال ہوا، 86 ان کی وفات سے 2 سال پہلے البلاغ جون جولائی اگست وغیرہ کے شمار ہیں، اس میں وہاں تک اسلامی طرف کا ادارہ پڑھیے، مولانا نے اس میں خود لکھا کہ پنڈی ڈویژن کے لیے 4 تحصیلیں نا پنڈی کی، 36 قاضی درخواست تھے اور ہمیں نہیں ملے۔ خلاصہ یہ ہے حضرت کی گفتگو کا، 36 قاضی ملے نہیں جو صحیح شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، اور پورے ملک کے لیے جو 500,000 قاضی آپ کے چاہیے جو کورٹ کو سنبھالیں اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، یہ کہاں سے آئیں گے؟ بینکرز کہاں سے آئیں گے؟ بینک کا سارا نظام کیوں کمیشن میں ملا ہے، آپ نے نظام کے بجائے ایک نظام دینا ہے، یہ نظام کہاں سے آئے گا؟ یہ دوسرا پہلو ہے، لیکن بچوں کے سوچنے کا جو جذباتی طور پر کہتے ہیں کہ اٹھو اور لڑو اور مارو اور مر جاؤ کچھ کرو، ارے اللہ کے بندے یہ سب کچھ کر لیا جی، حکومت بھی آپ کیا گئی، آپ ہمیں بتائیں اثرات کہاں ہے آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے ملک کو، کدھر ہے لوگ؟
اگر اس ملک میں فرقہ کا خاتمہ جو ہے کم کرنا ہے، خاتمہ تو خیر یہی ہے کہ اللہ کرے کوئی نیا فرقہ نہ بنے، باقی جتنے بن گئے یہ وہاں ختم ہوتے ہیں، اس کو بھی کم کرنا ہے تو گورنر، صدر، شہر کا میئر، سی ڈی اے کا چیئرمین، جتنے لوگ ہیں انہیں خود نماز پڑھانی چاہیے نا، آپ بنائیں یہ نمازیں پڑھائیں، جمعے پڑھائیں، جنازے پڑھائیں، جس کا خلافت میں ہوتا رہا ہے۔ اتنے اس قابل اور اس کے اہل ہیں جو آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کے آئین میں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کی شہرت کبیرہ گناہ میں ہو اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو کتنے لے آئیں گے جو نمازیں پڑھائیں، ان سارے امور کو سمجھیں، افراد کا جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سیدھے سادے بتاؤ جی ہمارے پاس جماعت کے کوئی بھی اسلامی جماعت نہیں کہ ہمارے پاس جی 10 آدمی موجود ہے کابینہ کے لیے، ہمارے پاس 500 قاضی موجود ہے، جب ہمارا سسٹم آئے گا تو ہم عدالتوں میں ان لوگوں کو لگائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہوم ورک کرنے کا ہے نا یہ کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، کوئی ایک فرق اس سے مستثنا نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور اسی سے ملتی جلتی اگلی بات کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ قانون قرآن نہیں ہے۔ کیا قرآن قاضی کے سامنے رکھتے کہ قرآن سے فیصلے کر لو؟ قرآن پاک سے تو 4 رکعتیں 17 رکعتیں عشاء بھی ثابت ایسے نہیں ہو سکتی، قرآن سے تو 2.5% نصاب بھی ثابت کرنا دشوار ہے، لا معانا حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، حدیث کو کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے پھر اتنے نئے نئے مسائل پچھلی 1 صدی میں پیدا ہو گئے، اس کے لیے اجتہاد۔ مفتی حضرات جن چیزوں میں اجتہاد کرتے ہیں بہت ہی قابل اور اپنے علم اور ٹھوس علم کے بعد بڑا ڈرتے کوئی فتویٰ دیتے ہیں، یہ وہ اجتہاد ہے جو چھوٹے پیمانے پہ ہو رہا ہے، نکاح کے مسائل میں ہو گیا، طلاق کے مسائل میں ہو گیا، کسی اور مسئلے میں ہو گیا، یہ مفتی حضرات الحمدللہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن اس درجے پہ اوپر جاتے کہ بینکنگ کیسے ہوگی، ملک میں خراج چلے گا یا عشر ہوگا، اس کی وصولی کیسے ہوگی، پھر اس زکوٰۃ کے سسٹم میں کیا کیا نقائص ہیں، ہمیں کیسے دور کرنا ہے، اتنے اس بارے کے بلند علماء ہوں گے اور پھر وہ قانون کو تحریر کریں گے جس طرح آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کوڈیفائڈ لا، جو بھی مقدمہ ہوتا ہے عدالت میں کہہ دیں گے فلاں دفعہ کے تحت آپ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور اسلام کا نظام آخری مرتبہ جو کوڈیفائڈ ہوا تھا ایک ایک شک نکھار سے لکھ دی گئی تھی وہ عالمگیری، کتاب عالمگیری، اور اس کے بعد اردن میں خلافت کے آخری دور میں اردن میں علماء نے کام کیا تھا، لیکن وہ کام ادھورا رہ گیا۔ اب تک کسی کو توجہ اس طرف نہیں ہے کہ اسلام سے اس نظام کو بھی مرتب کر کے لکھے تاکہ قاضی کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو قاضی نے اتحاد کہاں کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اس کے بعد فیصلے تو ہونا کتابیں، وہ کہے گی میں اس قانون کے مطابق یہ فیصلہ کر رہا ہوں، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے اگلی کورٹ میں چلے جاؤ کہ قاضیوں اور قاضیوں کی جو بحث ہوگی وہ فقہاء مستقل مسائل لکھیں کہ قانون کہاں۔ میں یہ کہہ دینا کہ کتاب و سنت ہمارا قانون ہے کافی نہیں، آپ اس قانون کو نکالیے، مجتہدین کے اجتہاد کو دیکھیے، اور پھر اب جو اہل علم آئے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ نے وسیع نظر دی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صرف ایک ہی فقہ سے کام نہیں چلتا، اب ہمیں فقہ مالکی، شافعی، حنبلی ان سب کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا کس فقیہ نے فتویٰ دیا ہے، آج کے حالات کے مطابق کیا ہے، کیا اس کا فتویٰ کیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، دیا جا سکتا ہے تو وہ اجتہاد کی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ تو وہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کیے، اس لیے جہاں سے یہ بات یہ نہ کہیے کہ خلافت نہیں آ سکتی، ہم کہتے ہیں جہاں سے شروع کرنا ہے وہ چیز یہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کے آ جائیں سڑکوں پہ، اور تمام وہ راستے جو شریعت کے نفاذ کے لیے تشدد کی راہ سے جاتے ہیں آج تک کامیاب نہیں ہوئے۔ کوئی ایک راستہ ہے پچھلے 300 سال سے مسلمان اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا حاصل کر لیں جہاں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان 300 سالوں میں جتنی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سی جدید تحریکیں کی ہیں جس میں تشدد یا اسلحہ شامل تھا، تشدد کے اصل بھی نکال دیجیے، جس میں اسلحہ شامل تھا، مسلمان اب تک کامیاب نہیں ہوئے، دنیا کی کسی خطے میں کامیاب نہیں ہوئے، پاکستان کو افضل ہے۔ اور سب سے مبارک اور سب سے اچھی کوشش حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی،
اور الہامات اور اللہ کے ساتھ تعلق اور ان کے رفقات، وہ بڑا سرمایہ ہے. لیکن بس آخر میں پہنچ کے جو کچھ انہوں نے دیکھا، جن لوگوں پر وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، سواد کے پٹھان، تو حضرت تو بھی عشر کا ہی حکم دیا تھا کہ عشر جمع کیا جائے. تو پٹھانوں نے راتوں رات منصوبے کے تحت ان کی عمر بھر کا سرمایہ 400 حضرت کے مقرر ساتھیوں کو ایک رات میں قتل کر دیا. انہیں کہا ہمیں نہیں چاہیے ایسا اسلام. سید صاحب رحمۃ اللہ کی پوری زندگی کی محنت اور پانی ختم ہو گیا. اسی لیے آخر سے عمر کے جب کوئی جہاد کی بات کرتا تھا تو فرماتے تھے جہاد کی بات نہ کرو، اپنا قوم کیا ایسے. جتنے بھی رائے نائجیریا میں خلافت کا نظام قائم کرنا چاہ، وہاں علماء تھے اور بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، وہ کامیاب ہوئے کیسے؟ یا آپ کامیابی کی مثال اگر سمجھتے ہیں کچھ تھوڑی بہت سیاسی، ایران میں انقلاب آ گیا. ایران میں انقلاب ہے جو خمینی صاحب کا انقلاب نہیں، یہ تو ان کے مستحدین سے سب سے تو جہد کرتے رہے ہیں، عوام کو بناتے رہے ہیں. ایک فضا بن گئی. جب فضا بن گئی تو آخری مہرہ جو آیا تو کوئی بھی ہوتا، خمینی صاحب ہوتے اور کوئی آدمی ہوتا، اس کا ABC کوئی نام رکھ لو، انہوں نے اس فصل کو کاٹا نہ کاٹی. اس لیے اب بھی کوئی خلافت کے لیے کام کرنا چاہے تو ہم چھوٹے دماغ کے ساتھ جو بات سمجھتے ہیں وہ صرف اتنی سی ہے کہ وہ جماعت کو تیار کرے جو لوگ سب سے پہلے اپنے اوپر دین کو نافذ کریں اور دین کے مطابق اخلاقیات کو بنائیں، سچ بولیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں. اور جب کہیں کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ہی کے ساتھ ہیں. تو کہنا حضرت تنہا میدان جنگ میں کھڑے ہوں اور پتہ چلے جتنوں نے وعدے کیے تھے سب کے سب آج گھروں سے نکلے گی. یہ کیا ہوا ہے لال مسجد؟ کتنے لوگوں نے یقین دلایا، سب کچھ کیا، اور آخر پہ پہنچ کے کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ اخلاقی طور پر ان کی تربیت ہوئی نہیں تھی. جن پہ بھروسہ تھا وہ سچے لوگ تھوڑے ہی تھے. تو جب تک افراد ایسے تیار نہ ہوں اور پھر افراد کا مجموعہ اور وہ بڑھتے جائیں جہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ پہنچے جب ان کے امیر کو، شورا کو یہ اعتماد ہو کہ اب ہم اگر ٹکر دیں نا نظام سے تو نظام اکھڑ جائے گا اور ہم غالب آ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہی بات ہے، افراد بھی ہو اور نظام بھی ہو، دونوں چیزیں. ایک چیز کی بھی کمی رہ گئی تو ایک کام گویا کرتے، افراد بھی ہوں، نظام بھی ہو، اور پھر 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 200 سال کے بعد اس جماعت سے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں اب ہم اتنے ہیں کہ اگر اب ٹکراؤ ہو تو پھر 2 4 10 5 ہزار آدمی شہید ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن غالب آ جائیں گے. یہ وہ موقع تھا جو خمینی صاحب کے یہاں بھی آ گیا تھا، اور یہ وہ موقع ہوا کرتا ہے جس پہ ٹکراؤ ہوتا ہے باطل سے تو باطل کس جاتا ہے. تو لوگ ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ جو آخری مرحلہ ہے وہ پہلے دن سے شروع کریں. عجیب بات ہے کہ پچھلے 300 برس سے مسلمان بغیر دیواروں کے چھت ڈالنے کے چکر میں کہ اس سے چھت پڑ جائے، اور دیواریں تو تعمیر کرو پھر چھت پڑ جائے گا، اور آم کا گٹھلی دیجے بغیر آم کھانے کے چکر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک وہ افراد نہ تیار ہوں جو خود اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی سے تنہائی میں بھی گناہ ہو گیا ہے نا تو وہ اسلام کو خود نافذ کرنے کے لیے اپنے اوپر آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری کر دیجیے، کوئی گواہ نہیں، کچھ نہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ 100% ایسے بھاگوں، مگر کم سے کم 50% سے تو اوپر ہونے چاہیے. 60% 70% لوگ اگر کبھی بھی اتنے اچھے ہو گئے، کسی جماعت کی تربیت کر لی، اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر شورا میں اتنے افراد اس کے ہوئے جو اتنے اچھے ہوں، اور پھر ان کے بعد نظام بھی ہو جو دنیا کو ایک نظام دے سکے، پھر شریعت کی اس بات کی اجازت دیتی ہے، اور پھر ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، پھر غلبہ بھی ہوتا ہے. اس سے بحث نہیں ہے کہ ایران میں کیا انقلاب آیا، اس کے کیا اثرات تھے،
مگر اتنے افراد تھے کہ ان کے مخالفین نے بم دھماکہ کیا اور 60 یا 70 آدمی خمینی کی جو رائٹ ہینڈ گنے جاتے تھے، خمینی کے خود بیٹے اڑ گئے سب دھماکے. تو جب اس کے چھوٹے بیٹے نے جا کر اطلاع دی جب ایسے دھماکہ ہو گیا تو خمینی نے نام گن اس کا فلاں بھی کرتے کہتے اور اسے آخر سے گلے لفظوں میں کہا کہ میرا بھائی بڑا. تو خمینی نے اسے دیکھا کہ بھائی رو رہا، اسے ڈانٹ کیا. اس نے کہا یہ رونے کی بات ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ہم نے مرکز سے جا مل رہا ہے، رو دے کیوں؟ یہ سننے کی حد تک ہے. اگر نہ کسی آدمی کی زندگی کے تیار کیا ہوا ایک فرق ضائع ہو جائے نا، نکل جائے بیچ میں سے، تبھی موت کی مر جائے تو سالوں آدمی کو اس کی یاد ستاتی ہے، کام نہیں ہو سکتا. یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اتنی آسان یہ کھیل نہیں بچوں کے کہ وہ فیصلے اور خلافت کی تحریکیں شروع کریں. اور ہر وہ تحریک جس کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں تشدد سے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، خام خواہ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے. اس لیے جتنی اب خلافت کے نام پہ تحریکیں اٹھ رہی ہیں امت میں، غور سے دیکھنا چاہیے کہ کب تحریک شروع ہوئی، کیوں ہوئی، کون اس کے بانی تھے. تو یہ ایسے تو نہیں کہ مسلمانوں کے نئے خون کو تباہ کرنے کے لیے ہر 30 سال بعد ایک تحریک اٹھ کھڑی ہے. آپ تاریخ پہ غور کریں، ہر 30-40 سال کے بعد ہماری ایک نسل جوان ہوتی ہے، پھر اس کا خون بہہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو وارث ہوتے ہیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم جوان کریں پال پوس کے، پھر تحریک کی نظر ہو. 1857 میں ہوا، کہیں سے شروع کر لو، 1830 سے شروع کر لو. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ کے رفقا سارے شہید ہو گئے، بالا کوٹ کا میدان ہوا، ختم ہو گئے. اور اس کے 25-30 سال کے بعد یہ 1857 میں جو نسل تیار ہوئی تھی جوان سے، سب سولیوں پہ چڑھ گئے، پھانسیوں پہ چڑھ گئے. 1857 میں جو بزرگ تھے اس کے بعد انہوں نے کہا ختمہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ختمہ کیا ہے کہ بیٹھ کے آدمی بناؤ، آدمی نہیں رہتے. دلی کا بڑا مدرسہ جس سے ختم ہوا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کا، دین کا مسئلہ بتانے والا کوئی نہیں رہا. 14 کوس میل کے فاصلے پہ، 20 میل کے فاصلے پہ مولوی نہیں ملتا جو نماز پڑھائے. بندے بناؤ، کلاس بناؤ. اور پھر آج کے یاد ہوئے دیوبند ایسے ہی بن گیا. وہ بناتے رہے حتیٰ کہ 50-55 برس کے بعد پھر شیخ الہند رحمۃ اللہ کی تحریک ہوئی. لیکن وہ جو ریشمی رومال کی تحریک تھی پھر خون بہا، خلافت کی تحریک میں بہ گیا، ختم ہو گئی. پھر 1920 کے بعد ابھی 25 سال گزرے تھے، 27 سال جوان خون تھا، 1947 میں ختم ہو گیا، کٹا دیا، ملک لے لیا، خوش ہو گئے. اور ملک بنے ہوئے کتنے سال گزرے، 70 کی تاریخ آ گئی. 70 کی تاریخ جنہوں نے دیکھی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کتنا خون اس میں بہا اور کیا کچھ ہوا اور کتنا تشدد تھا. اور سب لگتا تھا ابھی وہ چڑھے گی تو اسلام آئے گا اور شام ہوئے گی تو اسلام کا قانون آ جائے گا. اتنی تشدد. اور وہ ٹنڈے نہیں پڑے تھے. وہ جو نسل آئی افغانستان سے جہاد شروع ہو گیا، چلے جی وہاں باہر. ہر 25-30-35 سال کے بعد ایک تحریک اٹھتی ہے اور جوان لڑکے کاٹ دیے جاتے ہیں. بس اب بیٹھے رہو، بہت انتظار کرو گی نسلوں کا. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کسی ایسی تحریک کا کارکن اور رکن بننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے ڈانڈے جا کر آگے تشدد سے ملتے ہوں، قتل سے، خون سے، اسلحے سے ملتے ہوں. آخر کرنا کیا ہے؟ ہم دیانت داری سے یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت کہیں بھی آنی ہے تو وہ امن کی راہ سے، محنت کی راہ سے، قربانیوں کی راہ سے. بس صرف محنت کرے، کام کرے، اسلام کو سمجھے، جماعت بنائے، آہستہ آہستہ چلتا رہے، ادارے قائم کرے. ہمارے ملک میں کسی نے کام کرنا ہے خلافت کے لیے، ایک در پہ جا کے بھیک مانگے، پیسے جمع کرے، تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لے.
ہر شہر میں ہر جگہ اپنے ٹرینڈ آدمیوں کو لگاؤ اور میں کہوں کہ ہم اپنے بچے تیار کرتے ہیں 30 سال بعد ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کہ دین کو کس طرح نافذ کیا جاتا ہے۔ دین یہ اپنے میڈیکل کالجز قائم کیجیے، یونیورسٹیز قائم کیجیے، بالکل شرکیت سے پابند، داڑھی اور پاجامے اور شلوار سمیت وہ ڈاکٹر بھی اور وہ انجینئر بھی اور وہ نکلے اور دنیا کے علوم وہ پڑھے ہوئے ہیں، وہ چیزیں بھی جانتے، اس بچے کو بھی گزرنے دو۔ یہ ایک دن کا کام تھوڑا ہی ہے، ممکن ہے 100 سال لگ جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ 100 سال بعد اس چیز کا نتیجہ تو نکلے نا۔ ہم 300 برس سے دیوبند والوں نے تحریک سے دی تھی کہ افراد بناؤ، اب دیوبند کو بنے ہوئے مشکل سے 140 سال میں ہیں، لیکن اب دنیا کو کوئی جگہ ایسی ہے جہاں دیوبند کے لوگ نہ ہوں۔ قطع نظر کسی کو ان سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے عقیدے میں، اعمال میں، لیکن ہر طرف وہ نور پھیلا ہے، اس لیے کہ انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہم اس کی طرح اب سے بیٹھ کے مولوی تیار کرنے ہیں، جب وقت آئے گا لڑائی کا اس وقت والے لڑ لیں۔ کیوں ہم تشدد کی راہ کو اپناتے ہیں؟ کیوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ راتوں رات انقلاب آ جائے، اور راتوں رات آتا ہے آخری مرحلے کے، اور اس مرحلے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اور وہ مرحلہ آخری بات بس سچ کریں آپ سے، یہ جو تحریک خلافت چلی ہے نا، تحریک خلافت میں اصول تھا عدم تشدد کا، کہ ہم نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو جب لوگ دیکھتے ہیں دونوں طرف، ادھر والے دیکھتے ہیں کہ اب ہماری جماعت کا وقت آ گیا ہے، ہم ٹکر لیں حکومت سے، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو حکومت کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، ہم نے اسلحے کا استعمال نہیں کرنا، ہم نے فوج کو نہیں مارنا، ہم نے پولیس کو نہیں مارنا، ہم نے گرفتار ہو جانا ہے، جیلیں بھر دینی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میں، اب تو میڈیا بہت زیادہ ہو گیا، لوگوں کی ہمدردیاں خود بخود ان مظلوموں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو سب انہیں مار رہے ہیں، یہ آگے سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اچھا یہ کہتے کیا ہے؟ یہ قانون کے انصاف کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ اس طرح قوموں میں پھر 1 2 3 نہیں، پھر 2 4 8 16 اس طرح افراد ان کی ہمدردی میں تیار ہوتے ہیں، اور ایسے انقلاب دنیا میں آیا کرتے ہیں۔ فرانس کا انقلاب دیکھ لیں، روس کا دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں چائنا کا، ایران کا، ہر جگہ انقلاب جو حقیقتاً دیر پا ہوتا ہے وہ ایسی ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ میں اخلاقیات کرتے رہے، مدینہ منورہ میں پہنچ کر پھر حالات ایسے ہوئے کہ اب ٹکر لے لو، اور وہ اتنے ٹرینڈ لوگ تھے، اتنے منچے ہوئے لوگ تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حملہ کرنا چاہتے، فلمی کی روایت میں آتا ہے لشکر دوڑ پڑا حملے کے، تو فوج جس سے علاقے کو فتح کیا ہوا ہو، اس کے گھوڑے دوڑ رہے ہوں، ان کے جوان اور جذبہ ہوتا، وہ کوئی کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے پائے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا وفان لا قدر، معاویہ وعدے کی پابندی ضروری ہے، ہم وعدے کے خلاف نہیں چلیں گے، ہمارا اور کافروں کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کا جو 1 دن باقی ہے پورا ہونے میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ واپس ہو جائے، ساری فوج واپس چل پڑی، کیا مجال کہ کوئی ایک گھوڑا بھی کافروں کے ملک میں داخل۔ اتنے ٹرینڈ لوگ تھے کہ بنیادی اخلاقیات پر، تربیت پر، اور جن لوگوں کو یہ چاہتے ہیں جماعتوں والے کے خلافت کے نام پہ کٹائیں اور لے جائیں، ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی تنہائیاں پاک ہیں۔ یاد رکھو اللہ عز و جل کی معرفت اور اللہ کی ذات اور صفات کا ادراک حرام ہے اس شخص کے لیے جس کی تنہائی پاک ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی میں کوئی اور روپ ہے اور لوگوں کے سامنے کوئی اور روپ ہے، ایسا شخص کبھی بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر سکتا، باقی جو مرضی کرتا ہے۔ تنہائی اور ظاہر ایک ہونے چاہیے، تب جا کر نفاق سے جان چھٹتی ہے۔ بتاؤ کہ آدمی کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو امیر کو اطمینان ہوتا ہے کہ مر جائے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، اس نے کہہ دیا، کہہ دیتا ہے میں نہیں لڑ سکتا، بتاؤ کہ نہیں لڑ سکتا، بس ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب کے لیے اٹھتے ہیں اور کام آتے ہیں۔ لیکن اتنی لمبی بات کرنی پڑی کہ سوالات کی چیزیں بہت آ رہی تھیں، تو اب یہ ہے کہ اس بات کو بھی اگر کوئی سننا چاہیے تو اس میں جواب سنیں۔ آپ میں سے کسی کو
فہمی کو پہنچی ہو کسی جملے کسی لفظ پہ تو اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے مجھے دیا۔ لیکن یہ کوئی سیاسی بیان اور ایسی چیز نہیں، صرف ایک یہ سمجھنے استفتا ہے جس کا جواب